نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده برکت دینے والی ذات ہے وہ جس نے نازل کیا قرآن کو اپنے بندے پر لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا تاکہ ہو جائے سب جہانوں کے لیے ڈرانے والا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وہ ذات اسی کے لیے ہے ملک آسمانوں اور زمین کا وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا اور اس نے اولاد نہیں ٹھہرائی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی شریک ملک میں وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ اور پیدا کیا ہر شے کو فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا بس ہر چیز کا اندازہ مقرر فرما دیا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً اور ٹھہرا لیے انہوں نے اس کے علاوہ الہ لا يخلقون شيئا جو پیدا نہیں کر سکتے کسی شے کو وَهُمْ يُخْلَقُونَ حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا اور نہیں مالک اپنی جانوں کے نقصان کے اور نہ نفع کے وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا اور نہیں مالک موت کے اور نہ زندگی کے اور نہ دوبارہ اٹھائے جانے کے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید معزز سامعین سورۃ الفرقان کی ابتدائی 3 آیات تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں الحمدللہ سورۃ النور مکمل ہوئی سورۃ النور کے بعد سورۃ الفرقان ہے ایک اس کا بڑا آسان سا ربط اور جوڑ یہ ہے سورۃ النور میں ہم نے یہ پڑھا کہ کائنات میں جتنا بھی نور ہے یا کائنات کو منور کرنے والی ذات اللہ کی ہے اللہ نور السماوات والارض
اب سورۃ الفرقان میں ہے، یا اللہ وہ نور جو تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، یعنی قرآن مجید، اس کے ذریعے ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ باقی سورۃ النور میں اصلاح معاشرہ کے قوانین تھے اور اہل ایمان اور منافقین کے اعمال کا تقابل تھا کہ اہل ایمان کے اعمال کیا ہیں اور منافقین کے اعمال کیا ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات کو بیان کیا ہے، یعنی اللہ کے نیک بندوں کی نشانیاں کیا ہیں۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں اہم مسئلہ یہ ہے کہ برکت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی طرف سے اللہ نے نفی فرمائی بڑے واضح اور بین دلائل کے ساتھ۔ سورہ مبارک شروع ہو رہی ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ ذات ہے جس نے فرقان نازل کیا اپنے بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تبارکہ برکت دی ہے، برکت کہتے ہیں کہ کسی چیز کے اندر خیر ڈال دینا، تو کسی چیز میں بھی برکت اور خیر ڈالنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے، اور یہ مسئلہ قرآن میں کئی جگہ بیان ہوا ہے۔ مثلا تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، برکت دینے والی وہ ذات ہے جس نے آسمان میں برج بنائے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، برکت دینے والا تیرے رب کا نام ہے جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ اور یہاں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت دینے والی وہ ذات ہے جس نے قرآن اپنے بندے پر نازل کیا۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے، پھر اللہ جس چیز میں چاہے برکت ڈال دے، جیسا کہ چند چیزوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے جن میں اللہ نے برکت ڈالی ہے۔ مثلا قرآن مجید نے فرمایا کعبۃ اللہ کے بارے میں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، وہ گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا مکہ میں ہے اور مبارکہ، برکت دیا ہوا ہے۔ برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور اس اللہ نے کعبہ میں برکت عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام، سارے انبیاء کی ذوات مقدسات میں اللہ نے برکت ڈالی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین، اللہ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام ان کی ساری اولاد میں برکت ڈال دی ہے۔ تو برکت ڈالنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح بارش کے پانی میں اللہ نے برکت ڈالی ہے۔ انزلنا من السماء ماء مبارکا، اللہ کہتے ہیں ہم نے آسمان سے وہ پانی نازل کیا مبارکہ جس کے اندر ہم نے برکت ڈال رکھی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی برکت ہے، قرآن مجید تو ہے ہی برکت والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انزلنا الیک الکتاب مبارکہ، ہم نے آپ کی جانب وہ کتاب نازل کی جس کتاب میں ہم نے برکت ڈالی ہے۔ ابھی اس سے پچھلی سورۃ نور میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زیتون کے درخت میں برکت ڈالی، یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتون لا شرقیۃ ولا غربیہ، زیتون کا برکت والا درخت جس کے اندر اللہ نے برکت ڈال دی ہے۔ تو زیتون کے درخت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال رکھی ہے۔ اسی طرح اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دعا بھی بتائی ہے، بعض جگہوں میں اللہ برکت ڈالتے ہیں جب برکت دینے والی ذات اللہ ہے۔ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی شہر میں جا رہے ہیں، کسی علاقے میں جا رہے ہیں، تو یہ دعا مانگیں رب انزلنی منزلا مبارکہ، اے میرے رب مجھے ایسی جگہ پر اتار جہاں برکت دی ہوئی ہو۔ جہاں کیا دی ہوئی بولو جی؟ برکت دی ہوئی ہو۔ بہرحال برکت دینے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ،
لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، برکت وہ ذات دینے والی ہے الذی نزل الفرقان، جس نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ ایک ہوتا ہے انزال، ایک ہوتا ہے تنزیل، نزل ینزل تنزیلا، تنزیلا کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا، کبھی ایک آیت، کبھی دو آیتیں، کبھی 3-4 آیتیں۔ مشرکین کہتے قرآن اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوتا؟ اللہ نے جواب فرمایا اکٹھا نہیں نازل کریں گے، کیوں؟ فرمایا کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا۔ کوئی آپ کو شاعر کہتا ہے نعوذ باللہ، کوئی مجنون کہتا ہے، ان کی باتیں سن کر آپ کا دل غمزدہ ہوتا ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں، ہم ادھر سے 2 آیتیں نازل کر کے آپ کے دل کو سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ تو قرآن جب آتا ہے تو دلوں میں کیا ہوتا ہے جی بولو؟ سکون ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا نزل الفرقان، اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے فرقان نازل کیا۔ یہاں پہ قرآن نہیں فرمایا بلکہ کیا فرمایا جی؟ فرقان، فرق کرنے والا۔ یہ جو فرقان ہے یہ فرق، فا را اور قاف، فرق، فرق کہتے ہیں کسی چیز کو ٹکڑے کر دینا، الگ الگ کر دینا۔ ہم نے انشاءاللہ آگے پڑھنا ہے، موسیٰ علیہ السلام جب گئے نا دریا کے کنارے پر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اضرب بعصاک البحر، آگے آتا فانفلق، جو یہ لاٹھی ماری تو پانی پھٹ گیا، وہ ادھر ہو گیا، یہ ادھر ہو گیا، بیچ میں سے راستہ بن گیا۔ کسی چیز کو 2 لخت کر دینا، 2 حصوں میں تقسیم کر دینا، جس کو کہتے ہیں فرق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزل الفرقان، قرآن مجید جب آتا ہے نا ادھر حق اور ادھر باطل دونوں کو الگ الگ کر کے رکھ دیتا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، حق اور باطل کے درمیان ہم نے جدا کرنے والا، حق اور باطل کے درمیان، حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والا، جیسے اللہ فرماتا ہے بھائی فرقنا بکم البحر، جیسے دریا کو ہم نے پھاڑ دیا، ایسے ہی قرآن کے ذریعے ہم نے باطل کے بھی ٹکڑے کر کے ان کو الگ کر دیا۔ قرآن حق بیان کرنے والی کتاب ہے، سب کو بے شک نزل الفرقان علی عبدہ، قرآن نازل کس پر کیا؟ فرمایا علی عبدہ، اپنے بندے پر نازل کیا، یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ غور فرمائیں تو عبد بندہ، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن نازل کیا علی رسول ہی، یوں کیسے نزل الفرقان علی رسول ہی، نزل الفرقان علی نبی ہی، نزل الفرقان، آپ کی کسی صفت کا ذکر کر سکتے تھے لیکن نہیں ذکر کیا، بلکہ فرمایا عبدی، اپنے بندے پر نازل کیا۔ اور یہ لفظ محبت کے اوپر دلالت کرتا ہے، کس کے اوپر بولو جی؟ محبت۔ جیسے پہلے کی دفعہ مثال دی، ایک آدمی جو ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، عالم ہے، حافظ ہے، پتہ نہیں کتنی ڈگریاں ہیں اس کے پاس، لیکن اگر اس کی ماں اس کو کہے نا ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، اس کے اندر محبت نہیں ہے۔ جب ماں کہے نا میرے پیارے بیٹے، اس میں جو محبت ہے نا وہ ڈاکٹر کہنے میں محبت نہیں ہے۔ محمود صاحب اگر تکو نا کوئی ساڑھے لگی، صابر صاحب جگاؤ محمود صاحب نے۔ بہرحال فرمایا کہ نزل الفرقان علی عبدہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے رسول کو قرآن دیا، نبی کو دیا، یہ سارے درجے تو ہیں ہی ہیں، اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے پیارے بندے کو قرآن عطا فرمایا ہے۔ اور جب بھی اللہ خاص اعزاز کا ذکر فرماتے ہیں تو صفت عبدیت ہی کا ذکر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے 15ویں پارے میں پڑھا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ نے اپنے خاص اپنے بندے کو سیر کرائی۔ اور سورۃ الکہف میں پڑھا الحمدللہ الذی
الحمدللہ الذی انزل الکتاب علی عبدہ، اللہ نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا. اور یہ تیسری صورت ہے جہاں پر پھر آپ کی صفت عبدیت کا ذکر آ رہا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، ہم نے اپنے بندے پر قرآن کو نازل کیا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ آپ ہو جائیں سارے جہانوں کے لیے نذیر، ڈرانے والے. آپ کو ہم نے قرآن اس لیے نہیں دیا کہ آپ اہل مکہ کے لیے نذیر بنے صرف، یا اہل مدینہ کے لیے یا عرب کے لیے، نہیں، للعالمین نذیرا، سارے جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہم نے آپ کو بنایا ہے. کیا مطلب؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی ایک علاقے یا قوم کے نبی نہیں، بلکہ ساری کائنات کے آپ رسول ہیں. جیسے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سارے بولو. آپ کہیں جناب یہ تو مولوی جانے، اس کا کام جانے، وہ پڑھتا ہے نا، ہم کہاں پڑھیں؟ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین. اللہ کہتے ہیں میں سارے جہانوں کا رب ہوں، اور اپنے نبی سے کہتے ہیں لیکون للعالمین نذیرا، میں سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں. میرے محبوب تجھے میں نے سارے جہانوں کے لیے نذیر بنا کر بھیجا ہے. اللہم للعالم، عالمین جمع ہے عالم کی، اور عالم علم سے نکلا ہے. علم نشانی کو کہتے ہیں. جیسے ایک ایک چیز کسی کی نشانی ہوتی ہے، علم جھنڈے کو کہتے ہیں. جھنڈا نشانی ہے. جھنڈا دیکھا، پارٹی کا دیکھا، ملک کا دیکھا تو جناب اس طرف دھیان چلا جاتا ہے. کسی ملک کا آپ جھنڈا دیکھیں، سعودی عرب کا جھنڈا دیکھا، فوراً جھنڈا دیکھ کر سعودی عرب کی طرف دھیان چلا گیا. امریکہ کا جھنڈا دیکھا، اس کی طرف دھیان چلا گیا. پاکستان کا جھنڈا دیکھا تو بجلی کے بلوں کی طرف دھیان چلا گیا. جو چیز دیکھتے ہیں اس طرف دھیان چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للعالمین، اس کائنات کو عالم کہتے ہیں. کائنات کی ہر چیز کو دیکھو، تمہارا دھیان رب کی طرف جانا چاہیے. کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ. کون اللہ؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ آسمان میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا، زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا. پوری کائنات کے ذرے ذرے کا مالک کون ہے؟ اللہ. ولم یتخذ ولدا، وہ اللہ جس کی اولاد کوئی نہیں ہے، اولاد سے پاک ہے. قل هو اللہ احد، ایک ہی ہے. اللہ الصمد، بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابری کا، اس کے خاندان کا، کف قبیلے کا کوئی بھی نہیں، اس کا خاندان ہی کوئی نہیں ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کے ملک اور اختیار میں شریک بھی کوئی نہیں ہے. کائنات کے اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، کسی ایک پتھر پہ بھی اس کے علاوہ کسی کا قبضہ نہیں ہے. یہ ریگستان ہے، ریت کے کسی ذرے پر بھی اس کے علاوہ کسی کا ملک اور قبضہ کوئی نہیں ہے. یہ درخت کے پتے پر بھی کوئی نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، جب تک کسی پتے کو ہرا رکھنا چاہے تو ہرا رکھتا ہے، خشک کر دینا چاہے تو خشک کر دیتا ہے، دن چاہے تو دن رکھتا ہے، رات چاہے تو رات لے کر آتا ہے، موسم ٹھنڈا چاہے تو ٹھنڈا کر دیتا ہے، گرم چاہے تو گرم کر دیتا ہے. لم یکن لہ شریک فی الملک، اس کے ملک میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہی بادشاہ ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، مالک بھی اکیلا، خالق بھی اکیلا. ہر چیز کو پیدا کس نے کیا ہے؟ بولو اللہ. وَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا،
پھر ہر چیز کی مقدار مقرر کر دی، اندازہ مقرر کر دیا، زندگیاں لکھ دی، اس درخت نے اتنے وقت تک رہنا ہے، اس پہاڑ نے اتنے وقت تک رہنا ہے، اس انسان نے اتنے وقت تک رہنا ہے، اس جانور نے اتنے وقت تک رہنا ہے۔ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور ایک وقت آئے گا یہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، سب کی تقدیریں لکھنے والا کون ہے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اب لوگوں پر شکوہ، لوگوں کی جہالت دیکھو، لوگوں کی نادانی دیکھو، خالق اکیلا اللہ ہے، مالک اکیلا اللہ ہے، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، لوگوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود بنا رکھے ہیں، کبھی کسی کی پکار کر لیتے ہیں، کبھی کسی کا سجدہ کر لیتے ہیں، کبھی کسی کے نام پر چڑھاوے اور نیازیں دے دیتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اللہ کے علاوہ الہ بنا رکھے ہیں، لا يخلقون شیئا، سنو لوگو جو الہ تم نے بنا رکھے ہیں، لا يخلقون شیئا، ایک شے کی بھی وہ خالق کوئی نہیں، شے کہتے ذرے کو، ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ کہو نا دنیا کے اندر کسی پہاڑ کے پتھر پر ہاتھ تو رکھو نا کہ یہ پتھر اللہ نے نہیں فلاں صاحب نے بنایا ہے، یہ پانی کا قطرہ اللہ نے نہیں کسی اور نے بنایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لا یخلقون شیئا، انسان بنانا تو دور کی بات ہے، جانور بنانا تو دور کی بات ہے، ایک تل کا بھی اللہ کے علاوہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ اور ہم نے ابھی پڑھا ہے 17ویں پارے کے آخر میں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اوے لوگو اللہ کریم نے ایک مثال بیان کی ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سننا، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن کو لوگ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اگرچہ سارے اکٹھے ہو جائیں پھر بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے کر اڑ جائے وہ اس سے واپس چھڑوا بھی نہیں سکتے۔ اللہ کہتے ہیں لا يخلقون شیئا، سارے مل جائیں کچھ پیدا کرنے کی طاقت جے کر پر مکھی دا بجے توڑے ساری دنیا چا لگے، او اویں نہ جڑ سی جے میں جڑیا سی اگے، ساری کائنات مل کر مکھی کے ٹوٹے ہوئے پر کو جوڑنا چاہے اس طرح نہیں جوڑ سکتے جس طرح میرے رب نے جوڑا ہے۔ لا یخلقون شیئا، لوگوں میرا شریک کیوں بناتے ہو؟ کسی نے کچھ پیدا تو کیا ہی نہیں ہے، پیدا کرنا تو دور کی بات ہے۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ تو خود میرے بنائے ہوئے ہیں، کسی کو کیا پیدا کریں گے؟ ان کا تو اپنا وجود بھی میری قدرت کا شاہکار ہے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کی حد کر دی ہے، کاش امت اللہ کی کتاب کے قریب تو آئے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یملکون، اب یوں بھی اللہ کہہ سکتے تھے لوگوں وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک بولو نا جی نہیں ہے، اس طرح بھی کہہ، لیکن اس طرح نہیں کہا۔ اللہ نے فرمایا ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، لوگوں وہ تو اپنی جان کے نقصان اور نفع کے مالک نہیں، جو اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں وہ تیرے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کیا کہتے ہیں لا یملکون، لا یملک، کتنا واضح، لا یملکون وہ مالک ہے نہیں، لانفسہم اپنی جان کے، ذرا ولا نفع نہ نقصان کے مالک ہیں اور نہ نفع کے مالک ہیں۔ ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہ موت کے مالک ہیں، نہ زندگی کے مالک ہیں، نہ دوبارہ اٹھنے کے مالک ہیں۔
تو مالک پھر کون ہے؟ اللہ. اب آپ اس آیت پہ غور کریں، لا یخلقون، لا یملکون، لا یملکون. اللہ کہتے ہیں نہ خالق ہے نہ مالک ہیں. جو نہ خالق ہو نہ مالک ہو اس کی عبادت کیوں کی جائے، اس کو کیوں پکارا جائے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکتیں وہ دیتا ہے جو خالق بھی ہے اور جو مالک بھی ہے، اور وہ صرف کون ہے؟ بولو اللہ. آخر دعوانا